میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جبل سور کے دامن میں کھڑے ہیں جہاں غار سور واقع ہے۔ اب ہم اپنے قافلے کے ساتھ انشاءاللہ غار سور کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تھوڑا طویل سفر ہے، ہمت نہ ہاریے گا۔ چڑھائی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں گے۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ ہم چلتے پہاڑ پر کافی آگے آ گئے، مگر اب آ کے پتہ چلا کہ یہ راستہ ہی غلط ہے۔ ابھی تو سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں، کچھ راستہ بھی نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کس طرح تشریف لے گئے ہوں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، خوف کا عالم بھی تھا، کفار مکہ کی طرف سے گویا ان کی تلاش جاری تھی۔ آگے کا سفر کیسے ہوا، ہم بھی راستہ تلاش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ سانو یار غار نے اے دس آئے دوستو، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدہ۔ غار سور کی مبارک فضاؤں میں ہم موجود ہیں۔ جی ہاں، عین اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس غار میں ہم بیٹھے ہیں، یقیناً یہی کہیں ہمارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے۔ میرے آقا نے یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام کیا کہ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ اپنا گندا وجود لے کر آ گئے ہیں کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدم لگے۔ تیری یاد پئی یا رسول اللہ، پا دیئے کرم آقا، نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ مائے، لنگ ماہی آقا کدی اس رستے بھی لنگ ماہی، تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں یہ غار پیغام دے رہا ہے، اپنے دل میں عشق رسول کو بڑھنے دیجئے، زندگی کا لطف ہی یاد مصطفیٰ میں ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ کا سفر جب بھی کیا جائے بڑا ہی سوہنا، بڑا ہی دل آویز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے سفر میں بالخصوص ہجرت مدینہ کا وہ راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہمیں کچھ ایسے اسلام مل گئے ہیں جو اس راستے پر جا چکے ہیں، کئی مقامات انہیں معلوم ہیں۔ لمحہ و لمحہ کوشش کریں گے کہ اس سفر کی داستان آپ کو سناتے رہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت کے سفر میں اسفان میں قیام فرمایا، کتابوں میں یہ ملتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام جس راستے سے گئے وہ واقعات کیا تھے سب آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں با ادب حاضری عطا فرمائے، یہ سفر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، قدم قدم پر ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہماری دعا ہے رب کریم آپ کو بھی یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے۔ قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ پہلے ہم نے جانا بیر ناکا پہ، ٹھیک ہے، عثمان میں ہے، بیر ناکا سے بیر طفل پہ، پھر ام محبت پہ جائے۔ روڈ سے کتنا ہٹ کے ہے؟ جو بیر ناکا ہے نا تقریباً 1 کلومیٹر ہوگا، ٹھیک اور ہے۔ جو ام محبت والا واقعہ وہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر ہوگا۔ مین روڈ سے، پرانے روڈ سے جائیں گے نا، اچھا ہر روڈ سے 2-2 کلومیٹر دور تقریباً یعنی ہم پہلے جائیں گے بیر اسفان۔ ناکا پہ، اسفان میں بیر ناکا پہ اچھا اب یہ جو اسفان ہے وہ یہاں سے کتنا کلومیٹر ہے؟ تقریباً 10 سے 15 ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، ہم پہلے بیر طفل، بیر ناکا اور پھر جو ہم وادی قدید جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم بدر شریف۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھیں گے یا آپ گاڑیاں چلائیں گے پیچھے؟ جیسے آپ بولیں، ہمارا ساتھ آ رہی ہے، آگے بیٹھ جائیں۔ آپ آئیں اتنا دور سے تو میں ضرور بیٹھوں گا آپ کے ساتھ، آگے پیچھے پھر ساتھ چلتے ہیں ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش نصیب زائروں، مدینہ شریف کی روانگی ہے، سبحان اللہ۔
تو انشاءاللہ میں دونوں بسیز میں تھوڑی تھوڑی دیر آتا رہوں گا. ہمارا انشاءاللہ یہ قافلہ کچھ مقامات پر رکتے ہوئے جائے گا. تو انشاءاللہ مختلف زیارتیں. کوشش یہ ہے کہ ہم ہجرت مدینہ کا جو سفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مقامات کی زیارت کرتے کرتے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں. تو یہ بڑا مبارک سفر ہے. راستے بھر درود پاک پڑھتے رہیے, فضول باتیں نہ کیجئے. آئیے سفر کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری, تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری. نسبت کیا ہے پیاری پیاری, نسبت کیا ہے پیاری پیاری, اتاری ہوں اتاری. اب ہم جا رہے ہیں یہ راستے میں اسفان میں رکتے ہوئے ہم جو ہے پہنچیں گے قدید. اچھا پھر قدید کے بعد جحفہ ہے. جحفہ میں ہم قدید سے ہی جا سکتے ہیں, یہ راستے میں جحفہ آئے گا. اچھا بدر شریف جو ہے یہ روڈ پر ضرور ہے مگر ہجرت کے راستے میں نہیں ہے. پیارے آقا اس سے ہٹ کے تشریف لے گئے تھے. دیکھیں غار ثور, یہ ساحل سے گئے بطن مرہ, اور یہ اسفان جہاں بھی ہم جا رہے ہیں, اور پھر خیمہ ام معبد. پہلے جو نام تھے جو کتابوں میں نام ہیں وہ اب نام نہیں ہیں, وہ نام چینج ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے تلاش ہے ان لوگوں کی جو ہمیں پرانے ناموں سے متعلق کچھ بتائیں اور ہم ان جگہوں تک پہنچ پائیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. نکلے ہیں سرکار کے راستے میں, انشاءاللہ امید ہے کہ مدد بھی ہوگی. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کرتے ہیں کہ یہ سفر بھی آسان ہو اور جو ہمارا مقصد ہے ہم ان مقامات تک بھی خیریت سے پہنچ سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بن دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. بھیلی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, بھیلی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. ڈالے ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری, ڈالے ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری. کشتے عمل بھری ہے, یہ بارش کدھر کی ہے, کشتے عمل بھری ہے, یہ بارش کدھر کی ہے. رہے مدینہ ہے
رکھنے والے جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگ پائیں گے، سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ٹیچر پیارے اسلامی بھائیوں، اسفان میں موجود ہیں۔ اب یہاں آ کر راستہ اندر تو ہم آ گئے ہیں بسیں لے کر، لیکن اب راستہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور مٹی ہے وغیرہ ہے، تو بسیں کھڑی کر کے اب کچھ اسلام میں پیدل جا رہے ہیں اور کچھ ہم گاڑیوں میں جا رہے ہیں، تاکہ وہاں جا کے وہ مناظر، وہ مبارک کنواں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی کی برکت اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ یہ پہاڑی ایریا ہے مگر وہاں آج بھی پانی موجود ہے، اس پانی سے برکتیں بھی لیں گے اور آپ کو بھی اس کا دیدار کروائیں گے۔ آس مجھ کو تمہارے کرم کی شگا بھیک دے دو مجھے اپنے غم کی شگا۔ ہم تھوڑا سا راستہ بھی بھول گئے، کچھ اسلام میں وہاں پہنچ گئے اس جگہ پر، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ ریگستان ہے چاروں طرف، پورا پہاڑی ایریا، ریگستان والا ایریا جس کو آپ کہیں، اور یہاں پانی کا نکلنا بتایا جاتا ہے کہ یہاں 200 فٹ کی بورنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہ ماشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے پانی جو ہے یہاں پر نکلا ہے۔ اب ہمارے قافلے کا منظر دیکھیں، پیدل ماشاءاللہ دیوانے اور شاکان رسول آ رہے ہیں الحمدللہ، اور برکتیں اس کی لوٹیں گے انشاءاللہ۔ آس مجھ کو تمہارے کرم کی شگا بھیک دے دو مجھے اپنے غم کی شگا، کہہ دو آقا تیری عرض منظور ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نئی عجیب و غریب اور مقدس زیارت الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم اسفان کے اس پرکیف مقام پر موجود ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اسفان جب ہم نے کتابوں میں دیکھا، ہجرت کے سفر کے بارے میں معلومات کی، تو یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسفان بھی تشریف لائے، اور ہجرت کے اس راستے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنیوں پر سوار تھے۔ بیر عربی میں چشمے کو کہتے ہیں اور ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے، اور آپ نے کچھ اپنے ہاتھ مبارک اس جگہ پر لگائے تو یہاں سے پانی کا یہ چشمہ جاری ہو گیا۔ یہاں 200 فٹ جا کر بورنگ سے کبھی کبھی پانی نکلتا ہے، مگر یہ چند فٹ، بلکہ میں یہ کہوں کہ زمین سے ہی پانی نکل پڑا ہے، چند انچ کے فاصلے پر، اور میٹھا پانی ہے۔ اور پھر یہاں پر کئی لوگوں نے تجربے کے طور پر قریب میں کھدائی کی تو 1-1.5 فٹ کھودتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، پانی بھی میٹھا ہے۔ تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک سفر میں جا بجا معجزات کا ظہور ہوتا گیا۔ یہ جگہ پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہے جب تک کوئی مقامی ساتھ نہ ہو۔ الحمدللہ یہاں ہمیں حاضری کا شرف ملا۔ اسفان کے علاقے میں بیر ناکا یعنی اونٹنی والا چشمہ جو ہے یہ مشہور ہے اس ایریا میں، سبحان اللہ۔ تو اس پانی کی برکت بھی حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جس طرح اس پانی کو دیکھنا، اسے چھونا نصیب کیا ہے میرا مولا، ہمیں حوض کوثر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر بھی عطا فرمائے۔ سارے قافلے والے اس پانی کی برکتیں حاصل کر لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کو قریب سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے پاٹس کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے کنویں کہہ لیں کہ لوگوں نے کھودا اس میں سے اور پانی نکل آیا، سبحان اللہ۔ قافلے والے اس پانی کی برکت لے رہے ہیں، آئیے آپ کو وہ قریب سے جا کر دکھاتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اچھا پانی کھا رہا ہے؟ بالکل ہی میٹھا ہے، نمک بھی کم ہو گیا اس میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے اسلام بھائی، پانی کے گویا کنویں نکل رہے ہیں اور پانی یہاں سے نکل رہا ہے، لوگ بوتلیں بھر کے لے جا رہے ہیں ماشاءاللہ عاشقان رسول۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ کی مبارک جگہ کی برکت عطا فرمائے۔ آئیے مل کر اس جگہ کو اپنے ایمان پر گواہ کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے بیر تو گواہ ہو جا، اے فضا تو گواہ ہو جا،
میں مسلمان ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں، اتاری ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بزرگ آ گئے ہمارے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، پیدل تو نہیں ہے نا؟ میں باری دھوتا ہوں، اٹھا کے دیتا ہوں۔ کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب۔ آج ایک پیارے اسلام میں نئی بات پتہ چلی ہے کہ عرب کے لوگ جب کسی مرد کی قبر ہوتی ہے تو سر کی طرف ایک پتھر لگاتے ہیں، اور اگر کسی عورت کی قبر ہو تو سر اور پیر دونوں طرف پتھر لگاتے ہیں۔ تو یہاں کچھ قبریں بھی ہیں پرانی جن پر مقبرہ کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کسی عورت کی قبر ہے، یہ دو پتھر لگے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھنا یہ ایک ہی لگایا ہوا ایک پتھر ہے، تو یہ مرد کی قبر ہے۔ اب مقبرہ جو لکھا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے قبرستان ہی کی نشانی انہوں نے کی ہوگی۔ چلے مل کر پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما۔ یہ مبارک مقام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے گزر ہوا، ہمیں اس مقام کی برکت عطا فرما۔ اے اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر پر تو آنا نصیب کیا، آقا کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جنت میں بلا حساب داخلہ بھی عطا فرما۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ یہاں جتنے مسلمان مدفون ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، تیرے مقبولین اگر یہاں موجود ہوں تو ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، ہانے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، میرے پیارے آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ پیارا پیارا ریگستان ہے اور صحرائے عرب ہے، سبحان اللہ۔ اور امیر علیہ السلام کیا لکھتے ہیں؟ اے بیابان عرب، اے بیابان عرب، تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب، تیری بہاروں کو سلام۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وادی اسفان وہ مقام تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں تشریف لائے۔ ہم یہاں پر بس کے ذریعے آئے اور ایک طویل راستہ، کچھ اسلام میں پیدل، کچھ چھوٹی گاڑیوں میں، اس بیر تک، اس چشمے تک گئے کہ جسے بیر ناکا کہا جاتا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، مگر وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ آج بھی جاری ہے، اور اس شاکان رسول اس پانی کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ اصل
دوسرے ہمارے اس قافلے میں نا کئی خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں جو بول نہیں سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے, اس کے صدقے ہماری زیارت قبول ہو جائے. بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. بیر تیفل تو روڈ کے اوپر ہے بالکل. اچھا, کتنی دیر کا راستہ ہے؟ 5 منٹ کا راستہ. اس کے بعد پھر ام معبد والا آگے ہے, وہ مکہ شریف تک تقریباً 100 کلومیٹر بنے گا. راستے میں رکے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی جگہ پر, کتنا مقامات پر رکے. اصل میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور سے سیدھا راستہ نہیں دیا تھا, بلکہ جدہ شریف کے قریب جو ساحل ہے نا, یہ وہاں سے گھوم کے تشریف لائے. بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. بالکل بند ہے کنواں. رات کو وہ پانی نکالتا ہے. اچھا, اب اس کا ذرا واقعہ بیان کریں, کیا تھا مسئلہ؟ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے تھے, آپ کے ساتھ صحابہ پاک بھی تھے, تو یہ دوسرے دشمنوں نے اس میں زہر ڈال دیا تھا. سرکار نے خود جا کے پہلے لابے دان ڈالی, پھر پانی صحابہ کو پلایا. وہ دور کہیں چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا, زہر ہاتھوں سے ڈالا ہے اور یہ سارے بچ گئے. اچھا, پھر وہ خود آئے ہیں تو انہوں نے پہلے پانی نکال کے اپنے غلام کو پلایا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ ہجرت مدینہ کے وقت ہوا ہے, میرے خیال میں اسی وقت آپ گزرے, لیکن یہ معلوم نہیں کنفرم. کیونکہ اس وقت تو اور لوگ نہیں تھے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق ہی تھے, اور آپ جو واقعہ سنا رہے ہیں ہاں یہ بات کا ہے. یہ لیکن واقعہ قافلے کا وہ. بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں اس خطے میں جا بجا موجود ہیں. میرے آقا کا مبارک وطن ہے. یہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہ ایک کنواں ہے جو اب بند ہے, اور اس کو اب بیر مغلق کہا جاتا ہے. اس کا بورڈ لگا دیا, یعنی یہ کنواں بند ہے. حالانکہ اس کنویں کا واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس مقام سے گزر رہے تھے, اور یہاں پر آنے سے پہلے جب کفار کو پتہ چلا کہ یہاں سے گزرنا ہے تو اس کنویں میں زہر ملا دیا گیا, اور یہ چھپ کر یہاں پر دیکھ رہے تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں پر قریب آ کر اپنا لعاب دہن ڈالا, اور پھر سب سے پہلے پانی خود نوش فرمایا, پھر صحابہ کو پانی پیش کیا, اور اس لعاب دہن کی برکت سے یہ جو زہر والا کنواں تھا یہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا. آج بھی عاشقان رسول اس کنویں کا پانی تبرکاً استعمال کرتے ہیں. یہاں کے رہنے والے یہ بتاتے ہیں, بڑی مشکل سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ تلاش کیا اور معلومات کی اور ہمیں یہ معلومات ملی. تو بہرحال ہمیں عقیدت کا ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے کہ تاریخی واقعات میں بعض اوقات وہ چیزیں اوتھنٹیکیٹ نہ ہوں, یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں جو واقعی وہ جگہ نہ ہو جس کے بارے میں جو بات مشہور ہے, لیکن علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عقیدت کی وجہ سے گئے, ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کی وجہ سے آئے, تو ہمارا آنا, ہمارا اس جگہ کی زیارت کرنا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور مقبول ہوگا, اور اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی. ہم اس مبارک جگہ پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں عطا فرمائے, اور اس مبارک کنویں کی برکت سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرمائے. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا, شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا, سارا رنج و علم اس کا کافور ہے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم ایک ایسے کنویں کے پاس کھڑے ہیں جو بہت گہرا ہے, اور بہت گہرا کنواں کھودنا پڑتا ہے یہاں پانی کے لیے. جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بیر ناکا یہاں سے قریبی اسفان میں وہ جگہ ہے جب بالکل اوپر ہی اوپر سے پانی اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آ رہا ہے, اور اب اس وقت ہم کنویں کے پاس ہیں. یہ بھی کافی پرانا کنواں ہے, لیکن یہ بتاتا ہے کہ یہاں کتنا نیچے تک پانی کے لیے کھودنا پڑتا تھا. ذرا قریب سے اس کنویں کا منظر دیکھیے. بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. تیرے پھولوں تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. اب ہم جا رہے ہیں وادی قدیت کی طرف. یہ وہ وادی ہے جہاں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے
خیمے تھے اور میرے آقا وہاں تشریف لے گئے تھے. کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب پھر اٹھا بلائے یاد یہ بھائی پوری داڑھی شریف کی نیت کر لیں آج اتنی مبارک جگہ آئے تو. میرے آقا کا گزر ہوا ہے یہاں پر سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں صحرا کی ہوا اس میں ریت کے ذرات بھی ہوتے ہیں اور ایک عجیب سی اس کی یوں سمجھ لیجئے بھینی بھینی مہک ہوتی ہے. اور اگر یہ صحرا عرب کا ہو سبحان اللہ تو پھر اس کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے. یہ مٹی بھی اچھی لگنے لگتی ہے. اور آج جس مقام پر ہم ہیں بڑی تمنا تھی اس مقام پر آنے کی. بڑے عرصے سے تلاش کیا ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے اور پھر یہاں کے کچھ مقامی عربیوں سے اس مقام کو معلوم کیا. وادی قدیت کے قریب سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ خیمے تھے. بڑی مشکلوں کے بعد یہ جگہ ہمیں پتہ چلی ہے اور یہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں نے پتھر لگا کر اس جگہ کو نامینی بھی کیا ہے, نشاندہی بھی کی ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے ہوا کرتے تھے. میرے آقا کا یہاں آنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے چرچے کا باعث بن گیا. اس زمانے میں جنوں نے یہ خبر پہنچائی تھی اور آج رہتی دنیا میں عاشقان رسول سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں. کیا قسمت تھی ان کی کہ ان کے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف فرمائے. وہ مبارک اور نورانی چہرہ دیکھنا ہمیں بھی نصیب فرمائے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے, نہ وضو کا انتظام ہے, نہ پینے کا انتظام ہے. پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو اور نماز بھی پڑھنی ہے اور ہماری گاڑیاں اب نہ جانے کب آتی ہیں. بہرحال یہ یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو ایک سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گھوڑوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا. کہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے, کہیں پیاسے رہ جاتے